अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक अनवान के साथ आया हूँ, एहसास ज़िम्मेदारी। चाहे फ़र्द वाहद हो या मुआशरा हो या कौमों की तमीर व तरक्की का मामला हो, उसमें एहसास ज़िम्मेदारी जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो एहसास ज़िम्मेदारी का ख़ात्मे की वजूहात क्या है, आज मैं ये बयान करूँगा, क्योंकि कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से मेरी वीडियोस चल रही हैं और मैं अक्सर बयान करता हूँ कि मुआशरे की तबाही की वजह और बेहिसी की वजूहात क्या हैं। जैसे मैंने बताया, ख्वाहिश नफ्स का शिकार हो जाना और बेमायनी मनाज़र तय करना। तो अब आज मैं एहसास ज़िम्मेदारी के हवाले से वीडियो बनाऊँगा और एहसास ज़िम्मेदारी क्यों पैदा नहीं होता, एहसास ज़िम्मेदारी के ना पैदा होने की वजूहात क्या हैं। अब देखा जाए तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक दीन फितरत पे पैदा किया है, जिसमें उसके ज़ाहिर और बातिन, ज़ाहरी तौर पे मुआशरा होता है जो इंसान में तब्दीलियाँ पैदा करता है और उसको शख्सियत को तब्दील करता है। जैसा भी मुआशरा होगा उस तरह की शख्सियत परवान चढ़ेगी। इसी तरह अल्लाह ने बातिन में इंसान में ईमानी कुव्वत दी होती है और हर एक को एक फितरत पे पैदा किया होता है, वो है अच्छाई की फितरत। एक अल्लाह ताला ने एक निज़ाम सेट किया है, एक अल्लाह ताला की हदायत ज़ाहिर में है, कुरान की सूरत में, अहादीस की सूरत में, अम्बिया की सूरत में, और एक दूसरी तरफ है आपके अंदर में कुरान, अहादीस या अम्बिया को तस्लीम करने की चाह, उनकी पैगाम को कबूल करने के लिए आपके दिल में ईमान की कसौटी दी जाती है, एक पैमाना दिया जाता है जिससे आप पहचान करते हैं अच्छाइयाँ बुराई की। मगर चूँकि उलमा दीन ने तौबा के नाम पे परमिट दे देता है गुनाहों के, और ऐसे लोग जो गैर मुस्लिम हैं और वहाँ पे अगर मुआशरती निज़ाम ठीक नहीं, अगरचे हमारे इधर भी मुआशरती निज़ाम ठीक नहीं है और ख़राबियाँ जन्म ले रही हैं और मुआशरा तबाही के घराने पे गिर चुका हुआ है, अखलाकियात पस्ती का शिकार है, बेहिसी आम है। मैं आज बेहिसी पैदा क्यों होती है उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। तो लिहाजा जब आप गुनाहों में आलूदा हो जाते हैं और आप अल्लाह ताला की हदूद की वायलेशन करते हैं, तो अल्लाह ताला आपसे ईमान की ताकत छीन लेता है। और जब आप ईमान की ताकत छीन लेता है तो फिर आप मुसलमान बहसीयत मुसलमान 24 घंटे भी कुरान पढ़ेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, मगर चूँकि आपने ईमानी ताकत ख़त्म कर रहे हैं तो इस वजह से उसकी तासीर पैदा नहीं होगी। वो अल्लाह ताला से रब्त और अल्लाह ताला से जो रिश्ता है वो मजबूत नहीं होता, और यूँ आपकी जज्बो मस्ती की और जो लगन है वो ख़त्म होकर रह जाती है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इस्लाह के वाले से पहले नीयत का बयान किया है कि जिसकी नीयत अच्छी होगी वो अमल भी बेहतरीन होगा। तो जब हम अल्लाह ताला को खुदा ही नहीं मानेंगे, उसको अब दोनों जहानों का बादशाह नहीं मानेंगे, तो फिर हम हर धर्मी का शिकार होंगे और अपनी मनचाही तकसीम करेंगे, अपनी मनचाही नज़रियात से मुआशरे में तबाही पैदा करने की कोशिश करेंगे। ओहदा, ताकत, दौलत का गलत इस्तेमाल होगा, मनसब का गलत इस्तेमाल होगा, ये आज हो रहा है, और गरीब की सुनवाई नहीं होगी और यूँ बेहिसियाँ परवान चढ़ेंगी और मुआशरे तबाह हो जाएंगे। जब इंसान बेहिस हो जाता है तो तमीरी सोच ख़त्म हो जाती है। जब आप हदें फैलाएंगे और कहेंगे कि तौबा के नाम पे गुनाहों के परमिट मिले हुए हैं, तो इसी चीज़ को अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुद फरेबी या खुदा फरेबी के मुसलमान मैदान अमल से भाग के, किरदार से भाग के अगर किसी से इश्क का परमिट ले रहा है तो वो गलत बात है। पहले इंसान सच तो बोले, उसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे महफूज तो रहें, उसके मालो दौलत में लोगों के लिए एहसास हो कि ये खुदा के बंदे हैं और वो ये कहीं मायूसी का शिकार ना हो जाए, अपनी मालो दौलत अल्लाह की राह में खर्च करे। ये तस्वर है एहसास का जो अल्लाह ताला देता है अपने बरगज़ीदा बंदों को, जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम होते हैं। जब आप अपनी खुद साख्ता ज़िंदगी जिएंगे और आपके कवानीन भी ऐसे नहीं होंगे, तो आपको खुली छूट होगी कि आप जो जैसे मर्ज़ी ज़िंदगी बसर करें, कोई आपको पूछने वाला, नशा करें, किसी की ज़िंदगी में जहर घोलें, हत्ता कि आपको इतना भी कंट्रोल नहीं कि आपकी ज़ुबान से कोई महफूज हो, क्योंकि ज़ुबान में कोई पैमाना नहीं है, जो मर्ज़ी जिसकी इंसल्ट कर दे। क्योंकि
पुलिस किस किस को पकड़ेगी। तो लिहाजा बड़े बड़े अब तो क्राइम हो रहे हैं, ये ज़ुबान को क्राइम तो बहुत छोटा रह गया ना। तो दूसरों की ज़िंदगियों में तांग झांग, दूसरों की ज़िंदगियों में मदाखलत करना, दूसरों के हकूक़ छीनना, ये एक पेशा बन चुका हुआ है। और कमालात और ख़ूबियाँ जो है वो पस्ती का शिकार नज़र आती हैं, किसी में कोई खूबी नज़र ही नहीं आती। आज लोग अपनी खुद साख्ता बातों से अपने आप को चैम्पियन तस्वर करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि एक इंसान अखलाकी तौर पे पस्ती का शिकार है। इसी चीज़ को इकबाल कहते थे कि अगर तुम्हें ओहदा मनसब हर चीज़ तुम्हें मैसर है, मगर अगर तुम अखलाकी पस्ती का शिकार हो तो समझो तुम में इंसानियत नहीं, हिमानियत है और तुमने कुछ भी हासिल नहीं किया। खाली छोटे सी जगह पे कोई मुख्तलिफ आपने फ़न सीख लिया है, कोई आपने कोई पढ़ लिया है, मगर आप में वो चीज़ नहीं है जिसमें एहसास नहीं है, बल्कि तुमने एक रोज़गार के मौके के हवाले से काम किया है, तो फिर आप जो है वो कौम की इस्लाह नहीं कर सकते, या आप मुआशरे के हवाले से कोई बेहतरीन काम नहीं कर सकते, या मुआशरे में या अपने एक अच्छा फ़र्द मुआशरे का साबित नहीं हो सकते। तो उसके लिए जब आप अल्लाह ताला की हदूद को फलांगते हैं तो अल्लाह ताला आप में बेहिसी पैदा कर देता है, और यूँ यही बेहिसी आपको दरिंदगी की तरफ लेके जाती है, और अल्लाह ताला आपको बहरे गूंगे कहता है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान खसारे में है। वो इंसान खसारे में है कि कौन से, जो उसकी कदर नहीं करते। तो खसारे में जब इंसान जाता है तो अल्लाह ताला उनको बहरे गूंगे बना देता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने मोमिनीन पे बड़ा एहसान किया कि उनमें नबी भेजे जो उनमें उनका तज़किया नफ्स करते हैं, जो उनको पाक करते हैं, ताकि वो उसका नाम क्या है, एक अच्छे मसाली मुसलमान या मोमन बन के उभरें। मगर जब तौबा के नाम पे गुनाहों के परमट होंगे, सच कोई नहीं बोलेगा, खुदा की तालीमात का खुलेआम मजाक उड़ाया जाएगा, मनचाही नज़रियात के तहत मज़हब को और सियासत को इस्तेमाल किया जाएगा, तो फिर बेहिसी परवान चढ़ेगी। देखा देखी मुआशरे में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा और कौमों की करैक्टर बिल्डिंग का अमल ख़त्म हो जाएगा। हाई जैकिंग के हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी कि जब आप किसी के नज़रियात के तहत हाई जैक हो जाते हैं, किसी गलत नज़रियात के तहत, तो फिर आपका एहसास ख़त्म हो जाता है और आप कठपुतली बन के रह जाते हैं। जैसा कि हाई जैकिंग में बताया था कि हाई जैकिंग में अगर आपके हुक्मरान हाई जैक हो गए हैं तगूती ताकतों से, तो वो मुआशी मुल्क के लिए अच्छा नहीं कर सकेंगे। अगर आपके कवानीन अच्छे नहीं हैं तो फिर भी हाई जैक हो जाएंगे या मुआशरे में तबाही पैदा होगी। इसी तरह अगर आपके वालदैन अगर आपकी हाई जैक हुए हैं, वो एक अच्छे इंसान नहीं है, तो वो जो नई जो औलाद है वो अपनी औलाद को क्या देंगे, वो औलाद भी भटकी हुई होगी। और इसी तरह अगर वालदैन ठीक तरबियत कर रहे हैं मगर मुआशरा ठीक नहीं है तो भटकने चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर कवानीन भी बेहतरीन नहीं होंगे तो फिर तो तबाही है उस नस्ल के लिए जो ऐसे माहौल में परवान चढ़े जहाँ पे कोई भी अच्छा अमल नहीं हो रहा। तो यानी कि वहाँ पे कानून की मनचाही तकसीम है, कि इंसाफ के पैमाने मुख्तलिफ हैं, रोज़गार के मशी लिहाज से कोई नहीं पैदा किए जा रहे कि नौजवान नस्ल आगे बढ़ सके। तो फिर यूँ बेहिसी से बेहिसियाँ परवान चढ़ती हैं। और आज देखा जाए जो आपके सामने है, जो हालात पाकिस्तान के हैं वो आपके सामने, चाहे इस्लाम के हवाले से देखा जाए तो जो सूरत हाल पैदा हो रही है, जो अजीब अजीब खबरें सुनने में आ रही हैं, अगरचे बहुत ज़्यादा इमदाद मिल रही है बाहर की दुनिया से, मगर कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो उसका नाम क्या है काम करेंगे वो देखते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने तो बड़ी अच्छी बात की कि इनको घर भी तमीर करके देने चाहिए और होने चाहिए और देंगे, मगर देखते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर ये बात मानते हुए क्या उनको लिए बस्तियां बसाएंगे और ऐसी जगह बसाएंगे जहाँ फिर पानी इनको नुकसान नहीं देगा। तो क्या सीवरेज का प्रॉपर इंतज़ाम किया जाएगा कि आइंदा से जो पानी है वो प्रॉपर तरीके से बह जाए और तबाही ना हो। ये मैं सलाब के हवाले से ज़्यादा से वीडियो बनाऊंगा, मगर अभी फ़िलहाल मेरा एहसास से ज़िम्मेदारी ना होना है। पाकिस्तान की कौम मायूसी का शिकार है। इसकी बेसिक वजह यही है कि ये एहसास से महरूमी का शिकार इसलिए कि सियासतदानों में एहसास नहीं है। इसी तरह उलमा दीन को ये फ़िक्र होती है कि उनका फ़िरका सच्चा हो जाए, उनको ये एहसास नहीं कि इस्लाम हमें किस मैदान अमल की तरफ लेके जा रहा है और इस्लाम हम में कौन से वस्फ़ और ख़ूबियाँ देखना चाह रहा है। इसीलिए इकबाल ने शहीन का तस्वर दिया
کہ شہین کی خوبیاں یہ ہوتی ہیں کہ اس کی نگاہ بلند ہوتی ہے، آشیانہ نہیں بناتا، مردار نہیں کھاتا، حرام مال نہیں کھاتا، یہ شہین کی خوبیاں. اور درویشانہ صفت کا مالک ہوتا ہے کہ وہ آشیانہ نہیں بناتا، گھر نہیں بناتا. یعنی کہ آج دیکھا جائے تو ہر کسی کو ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے لوٹ بسوٹ کر کے اپنے لیے سازشیں مہیا کر لے، جبکہ انسانیت کی خدمت کیوں نظر نہیں آتی؟ بے حسی. اور جو انسانیت کے حوالے سے NGOs کام بھی کر رہی ہیں ان میں بھی اب بندر مار نظر آتی ہے، اور جو فنڈ کی بے معنی سی تقسیم، کوئی اچھی بھی ہوں گی NGOs، مگر زیادہ تر یہی نظر آتا ہے کہ NGOs بھی کاروبار بن چکی ہیں. آج پاکستان میں غریب جو ہے وہ مر رہا نظر آتا ہے، اور یہی نہیں، ان سیاستدانوں کی وجہ سے فیملی کا نظام خراب ہوا گیا، خاندانی نظام تباہ ہو گیا. وہاں پہ لوگ، ممی کے گھروں میں لڑائیاں ہی اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ان سیاستدانوں نے جگہ ٹیکس تو لگائے پر عوام کا کچھ نہیں سوچا، اور یوں ان کے گھر تباہ ہو گئے. بجلی کے بھی حالیہ دنوں میں اتنے زیادہ بلز آئے، اور ان کی بے حسی دیکھیے کہ ان کو یہی نہیں پتہ کہ یہ لوگ بل اطار نہیں کر سکتے، مگر ان کی نااہلی کی وجہ سے ملک نہیں چاہتا ان سے، اور یہ جگہ ٹیکس لگاتے ہیں غریبوں پہ، اور غریبوں کو تباہ ان کی زندگیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے ان کی حقیقت کہ ملک دوالیہ ہو گیا. اور جبکہ لیڈ کون کر رہا ہے، چلا کون رہا ہے، اور پھر ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، اور یہ بے حسی کا ہی دوسرا نام ہے، احساس نہ ہونا. اسی طرح اگر عالم اسلام میں اتحاد یکجہتی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے کہ اتحاد کی لڑی میں پرو جاؤ، جو اقبال بھی کہتے ہیں منفتی قوم کا ایک ہے، دین بھی ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. تو فرقہ بندی ہے کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو بے حسی ہو جاتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی وہ جو منازل طے، صوفیہ ازام اللہ کے پیغام کو سمجھتے ہیں، بے حس نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی نوازش وہ کرم کرتا ہے. نوازش لفظ میرے منہ میں نہیں آ رہا، کرام وہ رحمت کا حصے دار بناتا ہے، اور یوں ان کے کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے، کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے. ولایت ایک ڈگری نہیں ہے، ولایت ایک کردار کی فتح ہے. جو ہی کردار ختم ہو جائے گا ولایت بھی چھن جاتی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ تو پل بھر کے لیے بھٹکنا پسند نہیں کرتا، مگر یہاں میں اتنی بے حسی. جب اللہ تعالیٰ کو ہم جو حقیقی بادشاہ ہے اگر ہم اسی کا احترام نہیں کریں گے، اور جو حدود اس نے متعین کی ہیں اگر ہم اس سے باز نہیں رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بھی ہمیں پھر ویسا ہی نوازے گا جیسا کہ ہماری کرتوتیں ہوتی ہیں. اور یہ کہہ دینا، خیالی پلاؤ پکا لینا، اور اپنی چاہے نظریات لے آنا، یہ چیزیں ہماری تو ہو سکتی ہیں، مگر جو اندرونی طور پہ ہم نے اپنی، جیسے میں نے بتایا ایک فزیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم آپریٹ کیا ہے ہمارا کہ چاہ رکھ دی چھائی کے لیے، مگر جب ہم برائیوں میں گر جائیں گے تو وہ چاہ ختم ہو جاتی ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اور ایمانی طاقت ختم ہونے کی وجہ سے ہمیں اچھی بات بھی پھر اثر نہیں کرتی. اگر ہم اچھے ماحول میں ہوں گے تو ہمارا احساس بڑھے گا، اچھائی کی طرف ہماری اٹریکشن بڑھے گی، اچھائی کی طرف ہم لپکے جائیں گے، اور یوں ہم ایک بہترین انسان کی منازل طے کریں گے. اور مسلمان سے مومن کا سفر، اور مومن سے ولایت کا سفر، اور یہ مختلف چیزیں اس مقام پہ پہنچ جانا کہ نہ ان کو کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے، اللہ پہ توکل کرنا، یہ بہت بڑا مقام ہے. اس پہ پہنچنے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ہماری بدقسمتی کی بات یہ ہے یہاں پہ پہنچنا تو بڑی دور کی بات. آج مسلمان ایک اسلام کے منصب پہ فائز ہونے کے لیے بھی وہ اس پیرامیٹر پہ پورا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی زبان و ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں ہے، انسانی کی اصلاح کا احساس نہیں ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راگ کا ڈیر. اقبال تو یہ کہہ کے چلے گئے اس دنیا سے. اقبال کو ہدف تنقید بنایا گیا، اور اقبال کے خلاف جو فتوے جاری کیے گئے اور کچھ لوگوں نے، اور اقبال کی پہچان کو نہ سمجھ سکے. تو اقبال جو تھے، حالانکہ اس وقت بھی، اس دور میں بھی بڑی بڑی اچھی شخصیات تھی، اور علم و ادب سے وابستہ شخصیات موجود تھیں. آج تو علم و ادب کے میدان میں بھی جو ہے وہ میدان خالی نظر آتا، کوئی اچھی شخصیت نظر ہی نہیں آ رہی. ٹرکی قسم کے شعراء کرام اور کوئی ادیب اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے جو معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کر سکیں. جیسے علماء دین اگرچہ عبادات پہ بہت ہو رہی ہیں، مگر اس میں نقص ہونے کی وجہ سے قبولیت کے درجے پہ پہنچ نہیں رہی. اسی طرح تبلیغ بہت ہو رہی ہے، مگر نقص ہونے کی وجہ سے وہ
پرتثیر نہیں رہ سکی. تو آج معاشرے میں جو گھٹن اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم انسانوں کا احساس کرو، صلح کرو بغیر کسی، اللہ کے لیے ہی محبت کرنا، اللہ ہی کے لیے نفرت کرنا. نفرت اس لیے کرنا کہ کسی میں خرابیاں دیکھنا تو اس کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا، اور برائی سے نفرت رکھنا. مگر اللہ کے لیے محبت کرنا کہ اچھائی کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہوتے ہیں. مگر آج اچھائی کا پلیٹ فارم نہیں ہے. اچھائی کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہوتے ہوئے معاشرے میں ایک مثالی معاشرہ قائم کرتے ہوئے عالمی سطح پہ انسانیت کی فلاح کے لیے نکل کھڑے ہونا، مگر یہ چیزیں نظر نہیں آتی. آج ہماری جو وابستگی ہیں وہ شیطانی کفتوں کے ساتھ ہیں، یعنی شیطانی اوصاف ہم لبادہ اوڑھ کے برائی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری تربیت ہی ایسی ہوئی ہے، ہمیں معاشرتی نظام ہی یہ دے دیا گیا. لہٰذا ہم شیطانی لبادہ اوڑھ کے خالی زبانی جمع خرچ سے بے نام کی نماز پڑھ کے ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہماری بخشش ہو جائے گی، جبکہ ہم اپنی نیت ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں. اپنے میں پیدا ہونے والی جو برائیاں ہیں یا پیدا کردہ برائیاں یا جیسے بھی پیدا ہوئی، ہم ان کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں. تو پھر کیسے معاشرے کی اصلاح ممکن ہے؟ ایسے میں پھر تباہیاں جنم لیں گی، اور تباہیاں ہو رہی ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے قیامت بالکل قریب آ چکی ہے. جو حالات ہم دیکھتے ہیں، جیسے واقعات نظر آتے ہیں، اور استغفر اللہ، اب حقیقی رشتے بھی کہ جو ہے وہ ان کے خون جو ہے وہ پانی کی طرح سکے نظر آتے ہیں، اور باہر کے غیر خونی رشتے ٹھیک نہیں رہ چکے ہوئے. قتل و غارت کا دور ہے، خاندانی میں خانہ جنگی نظر آتی ہے، اور افسوس احساس ختم ہو گیا. آج نہ علماء دین میں کوئی احساس ہے کہ اللہ کے دین کے حوالے سے جو ہم نے پیغام پھیلا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، کہ اس کا اثر کیسا جا رہا ہے، کوئی احساس نہیں ہے. اقبال نے جھنجھوڑا، سیاستدان لوٹ گسوٹ اور بندر بانٹ اور من چاہی تقسیم کرتے ہیں، اور اختیارت کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور پروٹوکول لیتے ہیں، اور انصاف کی دچیاں بکھیرتے ہیں، مگر انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اسی طرح عام عوام جو بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور بیچاری رو رہی ہے عوام کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ مسیح کی تلاش میں ہے کہ کوئی ہماری داد رسی کرے. بدقسمتی کی بات ہے کہ کوئی اللہ کے پیغام کو قبول کرے گا، اس میں اللہ تعالیٰ احساس پیدا کرے گا، اس میں جذبہ پیدا کرے گا، تو معاشرے کی اصلاح ہوگی. نا آج ضمیر مردہ کر کے ہم سچائی کی صرف اس لیے بات کرتے ہیں، تھوڑی سی اپنی من چاہی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. کسی کو سبز باغ اس لیے دکھاتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے. اچھائی کا اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں، آدھا سچ آدھا جھوٹ بولنے کے والے سے میں نے ویڈیو بنائی تھی، تاکہ کوئی ہم پہ اعتبار کر سکے. برائی بھی اچھائی کا سہارا لے کے معاشرے میں تباہی پیدا کرنا چاہتی ہے. برا تو برا ہے ہی، اس سے تو لوگ متنفر بھی ہو جاتے ہیں اور آگاہ بھی ہو جاتے ہیں، اس سے پرے رہتے ہیں. مگر آج اچھائی کا لبادہ اور کہ جس طرح تباہیاں کی جا رہی ہیں وہ زیادہ ہے. منافقین کا اس لیے جہنم میں درجہ سب سے نچلا رکھا گیا، کیونکہ وہ پس پردہ رہ کے وہ جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں کسی بھی قوم ملت کی یا افراد معاشرہ کی یا کسی کی بھی. تو لہٰذا احساس نظر نہیں آ رہا. احساس ہو تو تڑپ اور جو اب دیکھا جائے تو جن عظیم شخصیات کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ان میں احساس ہوتا ہے، انہوں نے اس لیے عظیم کارنامے سر انجام دیے. احساس ایک ایسی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو عطا کرتا ہے جن کے کردار زندہ ہوتے ہیں، جن کا ظاہر باطن ایک ہوتا ہے، تاکہ وہ معاشرے میں اچھائی کو پروان چڑھا سکیں. اور جب ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں تو پھر بے معنی سے نظریات، بے معنی سی سوچیں اور خیالی پلاؤ جنم لیتے ہیں، اور حقیقت اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آج معاشرے میں جو بھی تباہیاں سب کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، مگر افسوس حد افسوس معاشرے کی اصلاح کے لیے بے معنی دعوے، بے معنی باتیں، بے معنی بندر بانٹ اور بے معنی اختیارت کا غلط استعمال اور جو ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے. مگر مسیحا نہیں ہے کہ مسائل کا حل نکال سکے، مسیحا نہیں ہے جو قوم کی تربیت کر سکے، مسیحا نہیں ہے جو قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر سکے، مسیحا نہیں ہے جو عالم اسلام کا درد رکھتے ہوئے عالم اسلام کو ایک کرتے ہوئے کفر کے مقابلے میں کھڑا کر سکے. کوئی مسیحا نہیں ہے جو جن برائیوں اور خامیوں کا اور خرابیوں کا شکار مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں ان کا حل نکال سکے، ان کو ختم کر سکے. ہو اگر عشق تو کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مسلمان بھی کافر و زندیق. عشق جو ہوتا ہے وہ پکیزہ شخصیات میں حلول کرتا ہے، دعووں سے عشق نام نہیں ہوتا. اقبال کہتے ہیں کہ اگر تم میں اچھائی ہے
تو اگر تم کفر کی حالت میں بھی ہو تو تم مسلمان ہو جاؤ گے. تم میں عشق ہے, عشق اللہ نے رکھ دیا کہ تم اللہ کا احساس ہے تمہارے دل میں کہ اللہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے, تو تم میں عشق ہے, اس لیے تم برائی نہیں کرتے. اگر ایسے مسلمان جو اللہ کی پرواہ کیے بغیر 24 گھنٹے گناہوں میں پڑے رہتے ہیں, تو اللہ کو وہ حقیقی معنوں میں اپنا خدا نہیں مانتے, وہ حقیقت میں کافر ہیں, کیونکہ ان میں عشق نہیں ہے. عشق تو انسان سے خواہشات نفس کی قربانی مانگتا ہے. پہلے نفس سے جہاد ہوتا ہے, پھر باطن سے جہاد, بھی ظاہر سے جو معاشرت کی برائیاں اس کے خلاف جہاد کی بات ہوتی ہے. مگر احساس نہ ہونے کی وجہ سے نہ ہم میں عشق رہتا ہے اور نہ ہم میں احساس رہتا ہے, نہ عشق رہتا ہے اور نہ ہی ایمان رہتا ہے اور نہ ہی ہمارا ضمیر زندہ رہتا ہے, اور یوں ہم خالی داؤں کے سہارے بہترین تصور کرتے ہیں اور کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. ایک دم صوفیہ کہتے ہیں کہ ایک لمحے کا خود کا محاسبہ کرنا ہزاروں سالوں کی عبادت سے بہتر ہے, کیونکہ آپ احساس کر رہے ہیں کہ اپنی خامیوں کو ٹٹولتے ہیں اور اس کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں. مگر آج اچھائی کا پرمٹ مل سکتا ہے, اچھا انسان نظر نہیں آ سکتا. آج عشق کا پرمٹ مل سکتا ہے, عشق نظر نہیں آتا. عشق اشاک اتنے بے بس نہیں ہوتے, اتنے ضمیر فروش نہیں ہوتے یا اتنے گھٹیا نہیں ہوتے جتنا یہ آج اشاک کی بے معنی سی ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے. پھر اسی طرح اشاک جو ہوتے ہیں وہ ان کی پرواز بہت اونچی ہوتی ہے, کیونکہ ان کی لگامیں فطرت کے ہاتھ ہوتی ہیں, خالق کائنات کے ہاتھ ہوتی ہیں, اور وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے نکل کھڑے ہوتی ہیں. جہاں میں اہل ایمان صورت خرشی جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ہی نکلے ادھر ڈوبے. تو اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک, نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ, کیے ہیں فاش رموز کلندری میں نے کہ فکر مدرسہ و خانقاہ ہو آزاد. دم عارف نسیم صبحدم ہے, اسی سے ریشائے معنی میں نم ہے. اگر کوئی شیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اقبال فرما گئے سب کچھ, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے, صدیوں سے نمازی ہو نہ سکا. کیا خوب امیر فیصل کو سنیوسی نے یہ پیغام دیا. تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا. یہ اقبال نے ہر چیز شکوہ لکھا, مسلمانوں کی بے حسی کا بیان کیا. اس کے بعد اقبال نے جواب شکوہ بھی لکھا اور بتایا کہ جو احساس والے تھے, جن میں عشق تھا, انہوں نے کیا کارنامے کیے اور تم بے حس ہو, تم نے کیا کارنامے کیے. یہ احساس اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ میں کردار کی پختگی ہوتی ہے, جب آپ میں ظاہر باطن ایک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دی ہوئی ایک ایسا نعمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو نوازتا ہے, جو اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. پھر عشق پروان چڑھتا ہے. اگر آپ خالی دھاؤں سے عشق پروان نہیں چڑھ سکتا, کسی کے پرمٹ سے کوئی عاشق نہیں بن سکتا, چاہے عشق مجازی ہو چاہے عشق حقیقی ہو, اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا, احساس نہیں ہے تو خرابی ہے, اور احساس پیدا کرنے کے لیے اپنے کردار کو اچھا کرنا. اور پورا قرآن کردار کی بات کرتا ہے, سابقہ ادوار کی تباہیاں بھی بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ نافرمانیاں کی, ہم نے تباہ کر دیا. ان میں کردار کی خوبصورتی نہیں تھی, بے حس تھے. قرآن میں تو توبہ کا تصور ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تباہ ہو گئے, نابتول میں کمی کرتے تھے تباہ شد. انہوں نے یہ کیا تباہ ہو گئے, انہوں نے میری یہ نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے تباہ ہو گئے. ہاں وقت مقررہ وقت ہے, مہلت ہے توبہ کے لیے. اگر تم اس قدر ہٹ درم ہو جاؤ گے کہ اپنی ہستی کو ہی مٹا لو گے, تو توبہ تمہیں کیسے نصیب ہوگی. توبہ کا جو تصور ہے وہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب تمہارا ضمیر زندہ ہوگا. تو اس کو زندہ کرنے کے لیے پھر کیا ہوگا کہ مومنین, جیسے میں نے قرآن کی ایسا ہی تم میں مومنین انبیاء بھیجو تو تمہارے قلب کی اصلاح کرتے ہیں, ٹھیک ہے, قلوب کی اصلاح کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کا نام کیا ہے, تعلیمات دی جاتی ہیں. تعلیمات اثر نہیں کر رہی کیونکہ قلب جو ہے وہ مردہ ہے, اس کے لیے پاکیزگی کے لیے اس کے غلاظتیں دھونی پڑیں گی. جیسے دھوبی کپڑوں کو میل کچیل دھوتا ہے, اس طرح صوفی انبیاء میل کچیل لوگوں کی دھوتے ہیں. تو اگر
آپ میں وہ ایسی ہستی ہے ہی نہیں جو آپ کے میل کے چال دو سکے، تو پھر ظاہری علوم آپ کو تربیت نہیں کر سکیں، اوپر سے معاشرہ بھی قوانین بھی اسٹکنا ہوگا جس کا تمہیں ڈر ہو کہ اس کی سزا ملنے سے تمہاری ہستی مٹے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ بے لگام ہی رہیں گے اور آپ کی اصلاح ہونا ناممکن ہے۔ اور آج کے اسی لیے اقبال نے فرمایا کہ پرانے بہشت ہے ویرانی جنت سے پریشان، کہ انہیں یہ ڈر ہے کہ جنت تو بے رونق پڑی ہوئی ہے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، خدا حافظ، بائے۔